بزرگوں نے کس طرح کی اپنی زندگی گزاری اور ان کی یاد میں پڑھائی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ تو پھر آج کا جو دن ہے یہ پوری کائنات کے مومنوں کی ماں کے عرس کا دن ہے، 10 رمضان المبارک۔ اور آج کا جو دن ہے اس کو جس طرح شایان شان منانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، جتنی عزت اور احترام کے حوالے سے اور ان کے مقام کے حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ خاتون جنت، جنتیوں کی سردار حضرت ام المومنین اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے اہتمام کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اس حوالے سے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزری اور جو کتابوں نے حدیث نے لکھا، جو پڑھا، اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجازی خدا، ایک خامد ہونے کا حق ادا کر دیا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ زندگی ہمیں نمونے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ خامد اپنی بیوی کو دل کی بات نہیں بتاتا اور بیوی چھپاتی ہے اپنے خامد سے، اور دونوں ایک دوسرے سے صرف ایک رشتے کی وجہ سے چل رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، لیکن حقیقی جو زندگی ہوتی ہے اس طرح نہیں گزاری جا رہی۔ اور وہ گزارنے کے لیے اگر زندگی دیکھنی ہو تو وہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کر کے بیوی کے حوالے سے اگر ہر بندہ اپنی زندگی گزارے تو ان کی بیوی اتنی خوش ہوگی کہ میرے خامد جیسا کائنات میں کوئی خامد نہیں ہے۔ اور اگر بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ادائیں بنا کے ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارے اور اپنے مالک کے حقوق کا خیال کرے تو وہ خامد بھی کہے گا کہ میری بیوی جیسی کائنات میں کوئی بیوی نہیں ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے سے تشریف لا رہی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ نے ابھی بھیجا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس خدیجہ کے جانے سے پہلے آپ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں اور جا کے انہیں میرا پیغام دیں کہ خدیجہ آپ کے جب قریب آئے تو میرا رب کا اے محبوب خدیجہ کو سلام پیش کرو، میرا سلام پیش کرو۔ کتنی شان کی حامل ہیں۔ پھر ایک دن جبرائیل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوشخبری لے کے آیا ہوں اللہ سے۔ فرمایا کون سی؟ عرض کی میرے رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے یہ بتاؤ کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو محل ہے وہ موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس میں نہ گرمی ہے نہ سردی، اور اس میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ یہ جا کے پہلے بشارت دے دو۔ اور یہ بشارتیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کی وجہ سے۔ ہر اس عورت کو بشارت ملتی ہے آج بھی جو اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہوتی ہے۔ ہر آج مرد کامیاب ہے جو اپنی عورت کے ساتھ مخلص ہے۔ جس طرح پرانے وقتوں میں ایک بزرگ دریا کراس کر کے جاتے تھے کشتی کے ذریعے، لیکن ایک دن بیوی نے کہا کہ آپ کشتی کے بغیر بھی جا کے دیکھو۔ وہ پانی کے اوپر قدم رکھا تو چلنا شروع کر دیا حتیٰ کہ کراس کر گئے۔ کچھ دن گزرے تو کہنے لگے بابا جی کہ اپنی بیوی سے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میرا احترام کا، میرے آداب کا،
میں تو پانی کے اوپر سے گزرتا ہوں۔ کہا وہ میں نے ہی تو کہا تھا، اور میری وجہ سے تو آپ پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ اگر کہیں پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جاؤ تو وہ بھی آ سکیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ اس بابا جی نے بڑے مزاح سے کہا کہ بی بی مذاق کرتی ہو، یہ میری عبادت، ریاضت اور زہد اور تقوی کا سارا اثر ہے۔ بی بی کہنے لگی اچھا پھر کل جانا۔ کل جب جانے لگے پہلا قدم رکھا، ڈوب گئے، قدم ڈوب گیا نیچے اور واپس کر لیا۔ پھر کشتی پہ گئے، کشتی پہ واپس آئے، لیکن گھر آ کے پوچھتے ہیں بی بی مجھے تیرے راز کا پتہ نہیں چلا۔ کہا راز یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کے کپڑے صاف کرتی ہوں تو میں خود پہلے باوضو ہوتی ہوں، جب بھی میں آپ کے لیے کھانا پکاتی ہوں تو میں خود پہلے باوضو ہوتی ہوں، اور جب میں آپ کو گھر سے نکالتی ہوں تو میں اللہ کے حوالے کر کے نکالتی ہوں، اور میرا رب ہے جب آپ کے اوپر اس کی حفاظت ہوتی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں ہوتے ہیں، اور میری پیچھے دعا ہوتی ہے، اس لیے پانی رستہ دے دیتا ہے آپ کو، اس لیے پانی کے اوپر آپ چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہے، اور ایک اچھی بیوی کے پیچھے اس کے مرد کا ہاتھ ہے۔ تو آج کا دن اس سوچ میں گزارنا چاہیے کہ آج اس کا دن ہے، آج سارا کریڈٹ ان کو بھیجنا چاہیے، اپنے بچوں کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو۔ ہمارے معاشرے میں ایک مجبوری ہے میرے سمیت، ہم الٹ رستے چلے ہوئے ہیں کہ بیٹیوں کو یونیورسٹی میں انگلش میڈیم پڑھایا جائے، اور ہر بندے کا ذہن یہی ہے کہ رشتہ ہی نہیں ہوگا، بیٹی کے گھر ہی اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں رشید صاحب کہ خاتون جنت امہات المومنین کسی سکول میں نہیں پڑھی، بلکہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے باپ پوری کائنات کے انبیاء کے بھی مالک ہیں، تاجدار ہیں، ان کی بیٹی کسی سکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھی۔ کسی نے مجھے پوچھا کہ کسی عالم دین کا پتہ کرو، ایسا عالم ہو جو صحیح مسئلہ جانتا ہو اور کسی صحیح یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہو، میں نے اس سے پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کالج، سکول، یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کہنے لگا کبھی کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اس وقت کوئی کالج بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھا۔ میں نے کہا ہاں یونیورسٹی بھی تھی، کالج بھی تھا، اور اس سے آگے بھی کوئی اگر کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی علم کا مرکز تھا، وہ تھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اختیار کی، سرکار کی صحبت میں بیٹھا، اس کے اوپر وہ علوم و فنون نازل ہوئے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ آج بھی جس نے قرآن پڑھا، قرآن اس کے سینے میں آ گیا، وہ اس کے لیے شفا بن گیا، اور وہ قرآن اس کی مدد کرتا ہے، وہ قرآن اس کو مسائل عطا کرتا ہے جو سائنس نہیں عطا کر سکتی، جو انگریزی نہیں عطا کر سکتی، جو کوئی بھی چیز نہیں عطا کر سکتی۔ اس لیے ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو اگر قرآن نہیں پڑھائیں گے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دے کے بھیجوں گا۔ تو جب بادشاہ ریٹائر ہوا، ختم ہوا، تو کنگال ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ ایک چارپائی بھی اپنی بیٹی کو دے کے نہیں بھیج سکتا، بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت آ گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا میں نے قسم کھائی تھی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا، تو اب تو میں ایک چارپائی بھی نہیں دے سکتا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے پاس ایسا نسخہ ہے، مدینے کی طرف منہ کر لے اور اپنی بیٹی کو قرآن کے 30 سپارے پوری تعلیم دلا دے، اور اپنی بیٹی کو قرآن جہیز میں دے کے بھیج دے۔ سمجھ تو کائنات کا سارا سامان دے کے جہیز میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور پھر وہ بیٹی صرف اس گھر میں جہیز قرآن کی وجہ سے فائدے نہیں اٹھائے گی، جب وہ بیٹی ماں بن کے، بوڑھی نانی دادی بن کے جب فوت ہوگی، قبر میں جائے گی، تو قبر میں اس کے پاس قرآن وہ ہوگا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے
دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے، اور وہ قبر بھی میں نے اپنے پیسوں سے بنوائی ہے۔ ایک ادھر ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے، وہاں ایک مینار بنوانا تھا مسجد کا، تو میں نے کہا کہ 14 فٹ تک نیچے گہرائی کھدائی کریں۔ جب 11.5 فٹ گئے تو نیچے ایک کفن نکلا، اور آواز آئی کہ میں آدم علیہ السلام کی بیٹی ہوں، مجھے بے پردہ نہ کرو۔ اور اس وقت ٹیلی فون اور موبائل نہیں تھا، بندہ آیا مجھے ساتھ لے گیا، جا کے دیکھا کہ واقعی صحیح ہے۔ انہوں نے رات کو وہاں مراقبہ کیا تو اس مراقبے میں وہ خاتون جو جنت کی بادشاہ تھی وہ بولی کہ اے نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور آپ مجھے بے پردہ نہ کرو، میں پاکیزہ عورت ہوں۔ کتنے ہزار سال گزر گئے، اور وہ قبر کتنے سیلاب آئے، کتنے طوفان آئے، وہ مٹی اوپر چڑھتی 11.5 فٹ اوپر تک چلی گئی، اور آج بھی وہ کفن اسی طرح ہے۔ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، جس سے وہ درود پڑھتا ہے۔ اور پھر میں وہاں پہنچ کے علامہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ اس کے اوپر اسی طرح مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈال دی، پھر اس وقت 900 روپے سے یا 800 سے 1000 اینٹ تھی، تو 500 اینٹ منگوانی تھی، مجھے یاد ہے میں نے 500 روپیہ دیا، اور وہ ساری قبر اسی طرح بنائی۔ پھر میں نے کہا کہ ادھر کی جو بوڑھی خواتین ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، بوڑھی عورتیں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا رات کو ہمارے کانوں میں آوازیں آتی تھیں کہ ان سے کہو میں ایک پاک باپ کی پاک بیٹی ہوں، مجھے بے پردہ نہ کرو۔ تو ہم نے پوچھا قاری صاحب یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ پھر ہم نے جا کے زیارت کی، آج بھی وہاں قبر ہے۔ وہ بیٹیاں جو قرآن اور اللہ کا دین اور اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے جاتی ہیں، وہ بھی قیامت تک زندہ رہتی ہیں، اور ان کی قبر میں قرآن جہیز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق اپنی بیٹیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ پاک، آج کے ہمارے روزے، نمازیں، ہمارے درس کی پڑھائی، سب کچھ آج کا لنگر، سب کچھ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور اماں جی حضور کے چادر کا فیض ہمیں عطا فرما، ان کے پاکیزگی کا فیض ہمیں عطا فرما، ان کی شرم و حیا کا فیض ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہماری زندگیاں بہتر کر دے اور ہمیں پاکیزگی عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔